بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھنا ہے، جس میں آج جو عنوان ہم نے پڑھنا ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 377 کے اوپر قائم کرتے ہیں۔ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، کہ چھتوں پر، ممبر پر اور لکڑی پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے کچھ آثار ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَن يُصَلَّ عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اس بات میں کہ جمے ہوئے پانی پر نماز پڑھی جائے۔ جمد کہتے ہیں جمے ہوئے پانی کو، برف آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ پانی کھڑا ہوا تھا اور وہ جم گیا ہے سردی کی وجہ سے۔ والقناطر، اور قناطر کہتے ہیں پل کو، یہ قنطرۃ ان کی جمع ہے۔ قناطر پل یا کوئی اونچی بلڈنگ یا اونچی جگہ پر نماز پڑھنا، کیا اس میں حرج ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں ڈیسک یا جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک لکڑی استعمال کی جاتی ہے کچھ گھروں میں، جو نماز پڑھنے کے لیے علیحدہ فرش سے اونچی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ بہت ساری چیزیں گر جاتی ہیں، کبھی بچے جو ہیں وہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں اور کوئی اور معاملات، کوئی نجس چیز بھی کئی دفعہ گر جاتی ہے، تو یہ جگہ ہمیشہ پاک رہے اور اس پر نماز وغیرہ پڑھی جائے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا وَأَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ، جب اس چیز کے درمیان، پل کے درمیان یا کوئی بھی چیز جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، لیکن اس کے آس پاس کہیں گندگی موجود ہے، اس کے اوپر نیچے یا کہیں کوئی نجس چیز موجود ہے، لیکن وہ جگہ پاک ہے اور آپ کے اس چیز کے درمیان کوئی اوٹ ہے، کوئی سترہ وغیرہ موجود ہے۔ وصلی ابو ہریرہ علی سقف المسجد بصلاۃ الامام، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھائی بطور امام۔ وصلی ابن عمر علی الثلج، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی برف پر نماز پڑھی۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں 377 نمبر، وہ سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یعنی کچھ ان کے شاگرد اکٹھے ہو کے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سألوا سہل بن سعد من ای شیء المنبر، انہوں نے سوال کیا سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ممبر کس چیز کا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ کون سی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور کیسا بنا ہوا تھا؟ فقال، تو سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما بقی بالناس اعلم منی، اس وقت ممبر کے حوالے سے جو معلومات میرے پاس ہیں وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہوا من اصل الغابہ، یہ غابہ کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ غابہ جو ہے یہ مدینہ سے کچھ دور، تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک جگہ ہے نبی مدینہ سے، اور اصل جو ہے یہ ایک خاص قسم کی لکڑی کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی کانٹا وغیرہ نہیں ہوتا، اس لکڑی سے وہ جو ہے وہ خاص بنا تھا۔ اس کو انگلش میں ٹیمرسک کہتے ہیں اور عربی میں طرفہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لکڑی سے جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا تھا۔ اب ممبر بنانے والے کے حوالے سے پھر بات کی کہ عاملہ فلان مولا فلان آتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فلاں عورت، انہوں نے نام بھی لیا لیکن راوی جو ہیں بھول گئے، انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک عدل اور تابعین کا، اور خاص طور پہ حدیث کے جو روات ہوتے ہیں اگر کوئی چیز بھول جائیں تو اسے اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اس کے جو چیز ان کو جتنی یاد ہو اسے اتنا ہی ذکر کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر دیتے حدیث میں، اور ایسی آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی کو کہا تھا، کسی خاتون کو، کچھ روایات میں حکمن جو ہے وہ ذکر ہے کہ عاملہ فلان مولا فلانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فلان ہے جو کہ فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو بنایا تھا۔ تو ان کے بارے میں جب میں تحقیق کی تو کچھ روایات میں مجھے ملا ہے کہ شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ میناس نامی ایک شخص تھا
ایک عورت تھی جس کا جو ہے نا آزاد کردہ غلام تھا، میناس نامی عورت تھی جس کا آزاد کردہ غلام تھا، وہ نجار تھا، بڑھئی تھا، تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موری غلامہ کی، اپنے غلام کو حکم دو کہ وہ یہ بنائے میرے لیے تاکہ میں اس پر بیٹھوں اور لوگوں سے کلام کروں، کیونکہ اب لوگ بڑھ گئے ہیں، آواز دور تک پہنچانا مشکل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اللہ اجعل لک شیئا تقعد علیہ، کہ میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھیں اور لوگوں سے خطاب کریں۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس نے پہلے عورت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت محسوس کی تو اس عورت کو کہہ دیا کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ آپ بنا دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل ووضع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے جب بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل القبلہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر نا نماز پڑھائی، فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا، کبر وقام الناس خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت شروع کی، ورکع ورکع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کروایا تو لوگوں نے ساتھ رکوع بھی کیا، خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی، ثم رفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر اٹھایا رکوع سے جب اٹھے، ثم رجع القہقرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جانے لگے نا تو پھر اپنے الٹے پاؤں ہی، یعنی منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے کی طرف ہی تھا اور پیچھے کو اپنے سٹیپس اٹھاتے ہوئے، اپنے جو ہے نا قدم اٹھاتے ہوئے واپس آ گئے، فسجد علی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا، ثم عاد الی المنبر، پھر ممبر پر واپس چلے گئے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ ممبر کے 3 سٹیپس، 3 جو ہے وہ سیڑھیاں اس کی تھی، تو وہاں پر سجدہ کرنا مشکل تھا، تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، سجدہ کیا، ثم رکع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ثم رفع رأسہ، پھر اسی طریقے سے اپنا سر اٹھایا، ثم رجع القہقرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، حتی سجدہ بالارض، حتیٰ کہ زمین پر سجدہ کیا، فہذا شأنہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس وقت نماز تھی۔ تو اس میں قال علی بن المدینی، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سألنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ عن ھذا الحدیث، مجھ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ فإنما أردت أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان أعلى من الناس، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ تھا، میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اوپر تھے، تو فلا بأس ان يكون الامام اعلی من الحدیث اعلی من الناس بهذا الحدیث، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اگر اوپر ہو اور مقتدی نیچے ہوں تو اس میں اس حدیث کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قال فقلت ان سفیان بن عیینہ کان یسأل عن ھذا کثیرا، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث کے بارے میں بہت زیادہ ان سے سوال کیا جاتا تھا، تو فلم تسمعہ منہ قال لا، تو آپ نے کیا ان سے یہ حدیث سنی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اس باب میں، اس عنوان میں ایک اگلی حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ ساتھ لے کر آئے ہیں، 378 نمبر روایت ہے۔ دونوں کو تینوں، یا اس میں جو ہے وہ 3 بلکہ دو حدیثیں اس عنوان کے تحت، وہ دونوں پڑھ کے میں اکٹھا انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ فجحشت ساقہ او کتفہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو زخمی ہو گیا۔ وَآلَى مِن نِسَائِهِ شَهْرًا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کی ایک قسم بھی اٹھا لی کہ میں جو ہے وہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کوئی خاص ایک وجہ چل رہی تھی، وہ انشاءاللہ آگے جب اس کی تفصیل آئے گی اس مسئلے کی تو انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ فجلس فی مشروبات لہ درجتها من جزوع، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کمرے میں بیٹھ گئے جس کی سیڑھیاں جو ہیں وہ کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی، یعنی وہ دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ فاتاہ اصحابہ یعودونہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے عیادت کرنے کے لیے۔ فصلی بہم جالسا وہم قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ٹانگ میں پنڈلی میں جو ہے وہ چوٹ لگی ہوئی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ کرام کھڑے رہے، انہوں نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی۔ فلما سلم، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، قال، تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، تو جب امام اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. فَصَلُّوا قِيَامًا، تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابی کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن جب پورے ہوئے نا تو واپس اپنے گھر آ گئے. فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک علیت شہرا، کہ آپ نے تو ایک مہینہ کے لیے ایلا کیا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا، تو آج آپ 29 دن مکمل ہوئے تو واپس آ گئے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشہر 29 مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے، تو 29 دن کا مہینہ میں نے پورا کر لیا، تو مہینے کی میں نے بات کی تھی. اب یہ جو 2 حدیثیں ہیں ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے کہ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، لکڑی پر نماز پڑھنا یا اونچی جگہ پر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے. تو اونچی جگہ دوسری منزل جو ہے اس پر نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ کرام نے پڑھی. اسی طریقے سے پہلی جو حدیث ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ممبر پر، اور یہ نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھائی تھی؟ تاکہ صحابہ کرام دیکھ لیں. فصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز ایک پریکٹیکل چیز ہے. نماز کا تعلق صرف تھیوری سے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کسی نے بیان کر دی تو ہم نے سن لی، بلکہ پریکٹیکلی طور پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں پریکٹیکلی طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یا صحابہ کرام کو سکھائی ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم پریکٹیکلی طور پہ سیکھیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل 2 دن تک آتے رہے اور آ کر انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ نماز سکھائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی نماز پڑھ کے دکھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے ان کو نماز دکھائی اور سکھائی. تو ممبر پر چڑھے تاکہ دور والے لوگ بھی جو ہیں وہ دیکھ لیں. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقتدی ہے اس کی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی عام طور پر نظر تو سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے سامنے بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تو نظر سامنے تھی نا، تو سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں قیام کروایا، رکوع کروایا، اور رکوع کے بعد والا قیام بھی ان کو کروایا، اور اس کے بعد جب سجدہ کیا تو نیچے اترے، کیونکہ سجدہ اس پر کرنا ناممکن تھا، تو اس وجہ سے نیچے اترے ہیں. وگرنہ دوسرے کچھ جگہوں پر یہ بات موجود ہے، جس طرح کہ اگلی حدیث میں کہ اونچی جگہ پر سجدہ کرنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرا.